इशफाक अहमद साहब ने जब एंजेला के मोज़ाती तौर पर सेहतयाब होने के वाक़ये का तज़किरा अपने इटालियन प्रोफ़ेसर फेराक्यूटी से किया तो उन्होंने उस वक़्त आज से तकरीबन 70 साल पहले जिन नुकात की तरफ उनकी तवज्जो दिलवाने की कोशिश की, वो आज साइंस सबूत फ़राहम करके मानने को तैयार है। इस गुफ्तगू में जो गौरतलब बातें वो प्रोफ़ेसर का इशफाक साहब को पार्टिकल्स यानी ज़र्रात और वेव्स यानी एनर्जी में फ़र्क की वज़ाहत देने की कोशिश करना है। और आज जब डॉक्टर जो डिस्पेंजा मुराकबे के ज़रिए वो ज़ाती तौर पर बीमारी के दूर होने की बात करते हैं, तो वो इसी एनर्जी की ताकत के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर डिस्पेंजा की इस हवाले से एक्सप्लेनेशन हम आने वाली वीडियोज़ में शेयर करेंगे। फ़िलहाल आप इशफाक अहमद साहब और प्रोफ़ेसर फ़ैक्यूटी के बीच होने वाली गुफ्तगू सुनें। इशफाक साहब कहते हैं, मैंने प्रोफ़ेसर से पूछा, सर इस असबाब अल्ल की दुनिया में क्या मुआज़ा भी कोई चीज़ है? क्या ये पहले भी होते रहे, अब भी हो सकते हैं? और क्या ये कुदरत के तयशुदा उसूलों और कुल्लियों को इस कदर आसानी के साथ तोड़ सकते हैं? प्रोफ़ेसर साहब खामोश रहे तो मैंने कहा, सर दूसरे महज़ब और तरक्की याफ़्ता मुल्कों के मुकाबले में हमारा इटली बहुत ही तोहम परस्त और खराफाती है। इसके लोग ऐसे ज़ईफ़ुल एतक़ाद हैं कि आपकी साइंस के तयशुदा और तस्दीक करदा उसूलों से इन्हराफ़ करके मोज़ों, करिश्मों, करामातों पर ईमान रखते हैं। इनका क्या बनेगा? उन्होंने हँसकर कहा, बनना क्या है? वही कुछ बनेगा जो इस किस्म के लोगों का बना करता है। मैंने कहा, सर मेरे एक दोस्त हैं, बड़ी उम्र के दोस्त। उनकी नवासी पैदाइशी तौर पर पोलियो की मरीज़ा थी। 22 बरस तक व्हीलचेयर पर बैठी रही। एक रात उसकी माँ ने ख्वाब में देखा कि उसको सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी बुला रहे हैं। कोई ख़ास मज़हबी ख़यालात की औरत नहीं है सर, ना ही कोई रूहानी शख्सियत है, बस ऐसी एक घरेलू सी खातून है, निहायत मामूली। मुझसे हाथियों की कहानियाँ सुना करती है। फिर प्रोफ़ेसर ने शौक से पूछा, फिर क्या प्रोफ़ेसर साहब? मैंने अफ़सोस का सर झटकते हुए कहा। वो उसको व्हीलचेयर में बिठाकर वैन में डालकर असीसी ले गए। वहाँ कोई पादरी है जो 21 साल से सेंट के मज़ार पर चिल्ला-कशी करता रहा है। अब इसमें ऐसी मक़नातीसी कशिश पैदा हो गई है जिससे वो लाइलाज मरीज़ों का इलाज करता है और मायूस और दुखी इंसानियत की दस्तगीरी करता है। यानी वो अपने इलाज से बीमार लोगों को ठीक कर देता है? प्रोफ़ेसर ने पूछा। इलाज से क्या सर, सुआ और मिट्टी? मैंने जलकर कहा। वो ऐसे ही माउफ बदन पे हाथ फेरता जाता है और कोई बानी पड़ता है और साथ-साथ और मरीज़ ये समझने लगता है उसकी बीमारी दूर हो रही है। ऐसे कभी हो सकता है सर? और तुम्हारे दोस्त की नवासी? प्रोफ़ेसर साहब ने पूछा, उसका क्या बना? वो सर पहले तो अपनी कुर्सी में बैठी कसमसाई, फिर दाएँ-बाएँ तेज़ी से घूमने लगी, फिर और इसी घूम-गर्दिश में ऊँचे-ऊँचे रोने लगी और आखिर में सर को इस शिद्दत के साथ ऊपर-नीचे झटकने लगी गोया गर्दन से तोड़कर अलग कर देगी। इस बेचैनी और कर्ब की हालत में कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई और तेज़ी से सर को बड़े-बड़े दायरों में झुलाने लगी। उसकी माँ बताती है कि वो अपने सर को इतनी दूर-दूर तक झुलाकर हल्के बनाती थी कि अपने पाँव पर कायम इसका सारा वजूद मरकज़े सकल से बाहर निकल जाता था। फिर भी वो खड़ी रहती थी, गिरती नहीं थी। और अब वो ठीक-ठाक है? प्रोफ़ेसर साहब ने पूछा, चलती-फिरती है? मैंने कहा, अब तो वो अपने बाप के साथ पिंग-पोंग खेलती है और उसको हिला देती है। प्रोफ़ेसर साहब ने अपने कुत्ते की तरफ गौर से देखते हुए कहा, मेरे लिए इस बात को तस्लीम करना और इस वाक़े पर एतबार करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन ये हमारे दरमियान बड़ी देर से चली आ रही है और पता नहीं ये इख्तलाफ हमको एक दूसरे के साथ बांध कर अभी और कब तक और कहाँ तक चलता रहेगा। मैंने कहा, सर मैं आपकी बात समझा नहीं। कहने लगे, इंसानी तारीख के अंदर यूं भी हुआ है, बल्कि बदस्तूर यूं हुआ है कि साइंस की नई दरियाफ्तों ईजादों को मजहबी इदारों और दीनी तहरीकों ने बड़ी ताख़ीर के साथ कबूल किया। वो बड़ी देर तक इस शशोपंज में रहे कि ऐसे क्यों कर हो सकता है और ये बात कैसे मानी जा सकती है। इसी तरह साइंस ने भी सूफियाना रविशों और रूहानी महारतों को बड़ी हिचकिचाहट के साथ काफ़ी देर बाद काबिल तवज्जो समझा, इन पर गौर करने के लिए वसअत नज़री का सबूत दिया। मैंने कहा, सर मेरे हिसाब से तो इन दोनों को इतनी देर नहीं लगानी चाहिए थी। प्रोफेसर बोले, ना हम मान सकते हैं, ना आवाज़ देकर पूछ सकते हैं, ना किसी की बताई हुई राय इख्तियार कर सकते हैं, तो फिर हम क्या हैं? हम अपनी हिस्सियात का मजमूआ हैं, अपनी हवासे खमसा के ग़ुलाम और बर्दे। उन्हीं के ज़ोर पर हमने दुनिया को देखा है, उन्हीं के ज़ोर पर जानना है, उन्हीं के ज़ोर पर पहचानना है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी हिस्सियात महदूद और मशरूत हैं और दुनिया के बारे में हमारा नज़रिया और अकीदा बहुत ही लिमिटेड है। लेकिन ये हकीकत उन लोगों के लिए बहुत ही हौसला शिकन और इज़्तिराब अंगेज़ है जो ये कहते हैं कि जब कोई चीज़ मुझे दिखाई ही नहीं देती, सूंघाई ही नहीं देती, सुनाई ही नहीं देती, जिसे मैं छू नहीं सकता, चख नहीं सकता, उसको मैं कैसे मान लूँ कि है और मेरे साथ-साथ मेरे इर्द-गिर्द मौजूद है। अगर हो भी तो उसका क्या फ़ायदा? जैसी हुई वैसी ना हुई, दफ़ा करो, छोड़ो, भूल जाओ इस अलिफ लैला को। लेकिन अगर प्रोफ़ेसर साहब ने मेरी तरफ गौर से देखते हुए कहा,
اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت ہزاروں تصویریں، لاکھوں نسخے، انگنت آوازیں ہمیں گھیرے ہوئے ہیں لیکن ہمیں ان کا ادراک نہیں ہوتا، نہ کوئی نظر آتی ہے نہ سنائی دیتی ہے، تو تم کیا کہو گے؟ میں ان کی اس بات کا کیا جواب دے سکتا تھا بھلا؟ کہنے لگے اسی طرح تم اس وقت توانائی کی لہروں میں جکڑے ہوئے ہو، انرجی نے تمہاری مشقیں کسی ہوئی ہیں لیکن تم کو پتہ نہیں چل رہا، محسوس نہیں ہوتا۔ محسوس یوں نہیں ہوتا کہ تمہاری حسیات میں وہ میٹر، وہ پیمانہ، وہ دیدگاہ موجود ہی نہیں جو گھٹتی بڑھتی ڈگری دکھا کر تم کو مطمئن کر سکے کہ یہ ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہاں، تمہارے پاس کوئی ریڈیو، کوئی ٹی وی، کوئی لہر پیما ہو تو تم اپنے ارد گرد کی لہروں میں سے اپنی پسندیدہ لہر اختیار کر سکتے ہو۔ تمہارے پاس ان غیر مرئی چیزوں کا احساس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں، لیکن ایک کتا بہت ہی ہلکی خوشبو، چاہے وہ کتنے پردوں میں ملفوف ہو، آسانی سے سونگھ کر بتا سکتا ہے کہ اس میں ہیروئن ہے، اس میں چرس ہے، اس میں آفٹر شیو لوشن ہے، ہوانا کے سگاروں کا ڈبہ، چوکر کے بسکٹ اور گوند کی ٹیوب ہے۔ بلی اندھیرے میں دیکھ سکتی ہے اور دور تک دیکھ سکتی ہے۔ پرندے دور کی حرکت پہچان لیتے ہیں، اور تو اور یہ مکھی، یہ عام اور گھریلو مکھی تمہاری میز پر بیٹھی ہوئی یہ بھی اچھی طرح سے جان جاتی ہے کہ تم اخبار کا تمانچہ یا پنکھیا کا تھپیڑا بنا کر اسے ختم کرنے کی کوشش میں ہو، تو تمہارے ارادے سے پہلے ہی بھانپ کر فوراً اٹھ جاتی ہے۔ لیکن انسان میں یہ صلاحیتیں موجود نہیں، ہم سب ان سے عاری ہیں۔ پروفیسر صاحب کہنے لگے پرانے وقتوں کے بھگت بھکاری اور سعد صوفی ایک ہی بات کہا کرتے تھے کہ یہ مادہ اور اس کے ساتھ وجود میں آئی ہوئی مادی زندگی دراصل توانائی ہی کا ایک روپ ہے، یہ سب شکتی ہے اور سارا سنسار شکتی کی لیلا ہے۔ لوگ کہتے تھے یہ بھگتوں کا وہم ہے، پھر 2500 برس پہلے یونانی فلسفیوں نے کہا کہ زندگی ایٹموں کا مجموعہ ہے اور ایٹم توانائی کی ایک شکل ہے۔ چنانچہ اس نظریے کے تحت سائنسی گروہ پیدا ہو گیا، انہوں نے بھی کہا زندگی توانائی ہے، تو لوگوں نے کہا کوئی ثبوت؟ اب سائنسدانوں کے پاس ایسے نفیس اور حساس آلات تو تھے نہیں جس کے زور پہ وہ دکھا سکتے اور لوگوں کو ثبوت پہ ہم پہنچا سکتے، شرمندہ سے ہو کر رہ گئے۔ تو معترضین نے کہا جھوٹ۔ پرانے بھگتوں اور سیانوں نے بھی یہی کہا کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت تو نہیں، البتہ ہم اپنی کشفی زندگی سے بتا سکتے ہیں کہ مادہ دراصل شکتی ہی ہے۔ لوگوں نے کہا یہ بھی جھوٹ۔ بڑی دیر تک صوفی اور سائنسدان کے درمیان جھگڑا چلتا رہا، مگر کوئی بھی گروہ اپنے دعوے کا ثبوت فراہم نہ کر سکا۔ پروفیسر صاحب نے کہا ابھی ہمارے آلات ایسے حساس اور درست و دقیق نہیں ہیں اور نہ ہی ان میں کوئی کشفی طاقت ہے جو اصل حقیقت کھول کر بیان کر سکیں۔ ہمارے پے در پے تجربوں سے یہ ثابت ہوا ہے کہ کوئی جگہ زندگی کے بنیادی یونٹ موجوں کی صورت میں نظر آتے ہیں اور کئی مقامات پر یہ ذرات کی صورت میں اجاگر ہوئے ہیں۔ اب کیا اعلان کریں، موج یا پارٹیکل؟ چنانچہ اب تک یہی معلوم ہو سکا کہ سارا بکھیڑا تجربہ کرنے والوں کا ہے۔ اگر تو تجربہ کرنے والے کے ذہن میں، روح میں، بدن میں، تصور میں یہ بات جاگزی ہے کہ یہ سب ایٹامک پارٹیکلز ہیں تو اس کو پارٹیکلز ہی دکھائی دیں گے، ذرے ہی نظر آئیں گے۔ اور اگر اس کے دھیان میں، اس کے خیال میں، اس کے گیان میں، اس کے بدن میں، اس کی آتما میں یہ تصور ہے کہ یہ موجیں ہیں، ارتعاش ہے، یعنی وائبریشنز ہیں، لہریں ہیں، تو پھر اس کو وہ موجیں ہی دکھائی دیں گی۔ جب کبھی وہ تجربہ کرے گا سب ایٹامک پارٹیکلز موجیں بن کر اس کے سامنے آئیں گے۔ پروفیسر صاحب کہنے لگے یہاں تجربے پر اور علمی مشاہدے پر، اس کے قدرتی نتیجے پر حقیقت کا اطلاق نہیں بلکہ تجربہ کرنے والے کی مرضی اور منشا کا اختیار ہے۔ یہ مشاہدہ کرنے والے کارشناس کی من چلے کا سودا ہے۔ موج چاہے موج دیکھ لے، ذرہ چاہے ذرہ، موجی کو موجیں ملیں گی، ترابی کو ذرے۔ مجھے بڑی دیر تک بے خبر پا کر وہ میرا چہرہ دیکھتے رہے اور پھر ہولے سے میرا کندھا چھو کر بولے میں تم کو زیادہ پریشان کرنا نہیں چاہتا، لیکن چونکہ تم نے معجزے اور کرامت کے بارے میں پوچھا اس لیے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ایک معجزے یا کرامت کے بارے میں ایک سائنسدان کی حیثیت سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نہ اس کا بتلان کر سکتا ہوں نہ اس کی تصدیق کر سکتا ہوں۔ میں تو تم کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری روزمرہ زندگی کے تعقل یا تصور ایٹمی اسکیل پر بالکل معتبر اور مؤثر نہیں ہے، نہ ہی ہم ان کو اپنے حساب سے درست اور صحیح کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کتاب جو اس وقت تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کتاب میں ٹھوس اور وزنی کے مقابلے میں خالی زیادہ ہے۔ اس کا قابل محسوس وجود کم ہے اور ناقابل محسوس خالی پن زیادہ ہے، یعنی وہی پرانی بات کہ سم تھنگ کے مقابلے میں نتھنگ زیادہ ہے۔ اس کتاب کے ایٹموں میں الیکٹران ایسی تیزی سے گھوم رہے ہیں کہ انہوں نے اس کتاب کو ایک ٹھوس وجود عطا کر رکھا ہے۔ انہی کی وجہ سے اس کتاب کی جلد کے ڈورے، حروف اور سیاہی عنوانات کی گرفت موجود ہے۔
یہ ایک دھوکہ ہے، ایک illusion ہے۔ اگر اس کتاب کے سارے الیکٹران ایک ساتھ طے کر کے گھومنا چھوڑ دیں تو یہ کتاب خاک کی مٹھی بن کر تمہارے ہاتھ سے نیچے گر جائے گی۔ گرے گی نہیں بلکہ پکڑے پکڑے غائب ہو جائے گی۔ پھر فوراً ہی کہنے لگے میں تم سے کوئی مابعد طبیعیاتی بکواس نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں، ایک طبیعیاتی حقیقت، سائنسی حقیقت۔ ہمارے ارد گرد یہ سب کچھ، یہ دیوار، پتھر، درخت، ہوائی جہاز، کار، اسکوٹر، تمہاری کتاب، تمہارا وجود، یہ سب اپنے مرکز کے گرد الیکٹران کی گردش اور اس کے ارتعاش سے وجود پذیر ہیں۔ ہم یہ لہر، یہ موجود، یہ ارتعاش دیکھ نہیں سکتے کیونکہ ہماری حسیات ایسی قوی نہیں ہے، لیکن ہم یہ ضرور جان گئے ہیں کہ الیکٹران کی یہ گردش جاری رہے گی۔ ان کے اس بے سود بھاشن سے ذرا سا زیر کر میں نے کہا سر میں نے آپ سے ایک ضروری سوال پوچھا تھا اور میں چاہتا تھا، لیکن میری بات بیچ میں ہی کاٹ کر انہوں نے پھر کہنا شروع کر دیا کہ تو پھر یہ طے پایا وہی پرانی کہ اس کائنات میں ہونے کے مقابلے میں نہ ہونا زیادہ ہے، بلکہ وہ چیز جو ہمارے سامنے اپنے بھرپور اور بھاری بھرکم انداز میں موجود ہے اس میں بھی ہونا کم ہے اور نہ ہونا بہت زیادہ۔ اور ان اشیاء میں جو پچھلے لاکھوں کروڑوں سالوں سے ساکت و صامت نظر آتی ہیں ان میں گردش کا اور مسلسل حرکت کا عمل جاری ہے۔ تمہارے ملک کا اتنا بڑا پہاڑ K2 جو ابھی ابھی ایک پارٹی سر کر کے آئی ہے اور جس کے لیے تم نے اطالوی اردو کی ایک بنیادی لغت تیار کر کے دی تھی، یہ پہاڑ ہمالیہ سے بھی اونچا پہاڑ اربوں سال سے ساکت نظر آتا ہے، لیکن یوں نہیں ہے۔ یہ مسلسل ارتعاش اور موج در موج مسلسل حرکت میں ہے۔ ہمارے ارد گرد کی ساری چیزیں جو ٹھوس اور ساکن نظر آتی ہیں ایسی نہیں ہیں جیسا کہ ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے۔ ہر طرح کی زندگی توانائی ہے۔ زندگی کچھ ہونے کا اور کسی وجود کا تظاہر ضرور پیش کرتی ہے لیکن ہے نہیں، حقیقت میں یہ بس توانائی ہے۔ اور تمہارے سوال کے جواب میں بس اسی قدر کہہ سکتا ہوں کہ یہ توانائی انسانی تعامل کی، انسانی انٹریکشن کی جواب گوئی ضرور کرتی ہے۔ کیوں کرتی ہے، کیسے کرتی ہے، اس کا ہمیں کچھ بھی علم نہیں، لیکن یہ انسان کی جواب دہندہ ضرور ہے۔ اس طریقے تعامل میں، اس انٹریکشن میں کیا راز ہے اس کا بھید نہیں ملتا۔ میرا مطلب ہے اس وقت تک تو نہیں مل سکا ہے، آگے کی خبر نہیں۔